آہستہ اس کو حد کمال تک پہنچانا، اس کو بولتے ہیں رب۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہے، ہمارے سامنے مثالیں ہیں اللہ کی تربیت کی، اور اس طرح تربیت کرتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ کی حکمتوں کو کوئی نہیں جان سکتا، فرشتے نہیں جان سکتے، انبیاء کو بھی جب تک اللہ نہ بتائے وہاں تک وہ بھی اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور ایک عقیدہ ہے کہ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، چاہے وہ حکمت ہمیں سمجھ میں نہ آئے، لیکن اجمالاً اتنا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، ورنہ ایمان میں سے نکل جائے۔ کیوں؟ اگر حکمت سے خالی ہو کوئی کام تو کیا لازم آئے گا؟ اللہ نے وہ کام عبث کیا، بیکار، بے فائدہ، اور اللہ عبث سے پاک منزہ ہے۔ سبحان اللہ، اس کا یہ اللہ پاک ہے ہر ایسی چیز سے جو اللہ کو عیبدار بناوے، یہ عیب ہے، عبث کام، بیکار، لغو، یہ عیب ہے، اللہ عیب سے پاک ہے، اس لیے یاد رکھنا۔ یہ مضمون ذرا لطیف ہے، اس لیے ذرا توجہ دینا، اللہ مجھے بھی اچھی طرح سمجھانے کی توفیق دے، کہیں لغزش نہ کھاتا ہوں، سمجھے نہیں؟ کوئی بھی کام کرو، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو ہم نے تم کو عبث پیدا کیا؟ بیکار، لغو، کوئی حکمت نہیں اس کے پیچھے؟ اس میں سب کاموں میں حکمت ہے، کوئی چیز ایسی نہیں دنیا میں جو نکمی ہو۔ اگرچہ بظاہر میں کہتا ہوں، حقیقت میں نہیں، ظاہر میں وہ چیز ہمیں حقیر نظر آتی ہے، لیکن وہ حقیر نہیں، حکمتیں ہیں۔ اللہ جب کھولتا ہے حکمتیں کسی بندے پر، تب احساس ہوتا ہے اللہ اس وقت وہ پکار اٹھتا ہے کہ اللہ کی شان کیسی ہے، کیسا حکیم ہے۔ اللہ کی ایک صفت حکیم ہے، حکمت والا، دانائی والا، جس میں دانائی ہو، عقل مندی ہو، جس میں نصیحت ہو، جس میں سمجھ ہو، اس کو بولتے ہیں۔ ایک تو آج کل کا جو لفظ ہے حکیم، جو وہ یونانی جو ڈاکٹر ہوتا ہے ان کو حکیم بولتے ہیں، وہ مراد نہیں، وہ اصطلاح مراد نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت حکیم،
فرشتوں کو بھی نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو حیرت میں پڑ گئے, کیوں ان کو پیدا کیا؟ تمہیں کیا پتا اللہ کی کیا حکمت ہے؟ سارے فرشتے, اب اندر سے لگاؤ کوئی فرشتہ باقی نہیں تھا, لیکن وہ فرشتہ حیرت میں ہے کہ کیوں اللہ نے بنایا انسان. اللہ کو سب پتا ہے کہ یہ اعتراض کر رہے ہیں, لیکن ان کو پتا نہیں کہ میری کیا حکمت ہے اس میں, نہیں بتائی پہلے. اس سے پتا چلا حکمت کا پتا فرشتوں کو بھی نہیں چل سکتا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ بار بار فرشتوں کو متنبع فرماتے ہیں. مثال کے طور پر یہ مجلس میں ہم بیٹھے ہیں, فرشتے جب اوپر جائیں گے اللہ پوچھیں گے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ کہ تیرے بندے تجھے یاد کر رہے تھے, تیرے بارے میں باتیں کر رہے تھے, تیرا ذکر کر رہے تھے. لیکن دیکھو آپ کہتے تھے کہ کیوں بنایا انسان کو, دیکھا میرا خوف ہے کہ نہیں, مجھے یاد کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا اس حکمت کا. بار بار اللہ تعالیٰ میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں تانے دیتے ہیں فرشتے کو. تم کہتے تھے, بڑا اشکال کرتے تھے, اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو خون خرابہ کرے گا, دنیا میں جا کے فساد مچائے گا. اللہ تم اپنا خلیفہ اس کو کیوں بناتا ہے؟ جب ایسی مجلس سے فرشتے دیکھتے ہیں تب اللہ فرماتے ہیں تم اعتراض کر دیتے میری تخلیق پر کہ کیوں بنایا انسان کو. بولو آپ معافی چاہتے ہیں اللہ, ہمیں پتہ نہیں تھا تیری کیا حکمت تھی اس میں, اب پتہ چلا. دوسری کیا حکمت معلوم, فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا کیوں انسان کو بنایا. اللہ کی صفات ہیں کتنی. مثال کے طور پر اللہ کی ایک صفت ہے بخشنے کی, اللہ کی ایک صفت ہے معاف کرنے کی, اللہ کی ایک صفت ہے روزی دینے کی, اللہ کی ایک صفت ہے گمراہ کرنے کی, ایک صفت ہے ہدایت دینے کی, ایک صفت ہے تکبر کی, متکبر کی. فرشتوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا صفت ہے, غفور کیا ہے, رزاق کیا ہے, ستار کیا ہے, عفو کیا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا. کیوں؟ ان سے کبھی گناہ ہو تو پتہ چلے کہ مغفرت کیا ہے, ان کو کبھی بھوک لگے تو روزی کیا ہے, کھانا کیا ہے تو پتہ چلے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ گمراہی کیا ہے, اللہ کی نافرمانی کیا ہے, کفر کیا ہے. انسان گمراہ ہوتا ہے تو اللہ کی صفت ایک مضل ہے, ضال ہے. تو یہ انسان میں یہ صفت نمودار ہوگی, فرشتوں میں تھوڑی ظاہر ہوگی. فرشتوں کو پتہ نہیں تھا. اگر انسان نہ ہوتے تو اللہ کی ساری صفات ظاہر نہ ہوتی. بس اللہ کی ایک صفت باقی رہتی گویا کہ اللہ معبود ہے, بس عبادت. فرشتوں کے پاس صرف عبادت عبادت کی کوئی چیز نہیں تھی. نہیں کھانا تھا, نہیں گناہ تھا, نہیں گمراہی تھی, نہ ایک دوسرے پر ظلم کرنا تھا. ظلم کرے پھر بعد اللہ کی بارگاہ میں آوے تو اللہ اس کو معاف فرماوے. تو معافی کی صفت بھی ان کے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ معافی کا مطلب کیا. یہ ساری صفاتیں, اس کا ظہور انسان کے ہوتا ہے, لیکن فرشتوں کو پتا نہیں تھا کہ اللہ نے کیوں انسان کو بنایا, کیا حکمت ہے. تو کتنی بڑی حکمت ہے, اللہ کی صفات کا ظہور ہوتا ہے اس میں. انسان بھی تکبر کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے تو کیا تکبر کرتا ہے, میں سب سے بڑا ہوں, میں متکبر ہوں. فرشتے تھوڑی تکبر کرتے ہیں کہ اللہ کی صفت تکبر والی نمودار ہو, ظاہر ہو.
اللہ عزیز ہے، عزت دیتا ہے، انسانوں کو کبھی کسی کو عزت دیتا ہے، اور اللہ کی صفت مذل ہے، کبھی ذلیل کرتا ہے، کبھی رسوا کرتا ہے۔ اللہ معز ہے، اللہ عزت دیتا ہے، تو یہ انسانوں کو ساتھ ہے، فرشتوں کے ساتھ تھوڑی ہے۔ تو فرشتوں کو پتا نہیں تھا، یہ میں دلیل کے طور پر سمجھا رہا ہوں کہ حکمتوں کا پتہ فرشتوں کو بھی نہیں چل سکتا۔ بس اجمالاً ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ کوئی بھی کام، چاہے نعمت ہو، چاہے مصیبت ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے راحت ہو، کسی کو اولاد دینا ہو، کسی کو اولاد سے محروم رکھنا ہو، کسی کو بادشاہ بنانا ہے، کسی کو رعیت بنانا ہے، کسی کو غلام بنانا ہے، کسی کو آقا بنانا ہے، کسی کو نبی بنانا ہے، کسی کو امتی بنانا ہے، کس کو نبی بنانا ہے اللہ کو پتا، ہمیں انسان کو بھی پتا نہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ اگلی امتوں میں ایک اللہ کو ماننے والا تھا اور ایک اللہ کا منکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ساتھ عجیب معاملہ کیا جو فرشتوں کو بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ جو مسلمان تھا یہ بھی اپنی آخری حالت میں تھا، سکرات کے عالم میں تھا، بس آخری حالت یہ سمجھو۔ اور جو اللہ کو نہ ماننے والا تھا اس کی بھی حالت آخری تھی۔ اللہ کا کرنا، اللہ کو ماننے والے کو تمنا پیدا ہوئی مرنے سے پہلے کہ مجھے زیتون کھانا، اور اللہ کا کرنا زیتون کا تیل گھر میں تھا شیشی میں، اور وہ جو مرنے والا تھا اللہ کا منکر، اس کو مرنے سے پہلے تمنا ہوئی مچھلی کھانے کی۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی، یہ اللہ نے تمنا پیدا کی۔ یاد رکھنا، عجیب حالات ہے، جب سوچے نا اطمینان سے تنہائی میں مراقبہ کریں تب یہ باتیں کھلتی ہے کہ اللہ کیا نظام ہے تیرا۔ آدمی عش کر جاتے، اللہ سے محبت کرنے لگے، جب تھوڑی سی معرفت کھولے اللہ کی، واقعتاً اللہ کو مانے بغیر، اللہ کی محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ جو اللہ سے دور ہیں اسی بنا پر دور ہیں کہ اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے ایک روایت میں کہ میرے گنہگار بندوں کو پتہ چل جائے کہ میں اپنے گنہگار بندوں پر کتنا قریب ہوں، کتنا رحیم ہوں، میں کتنا چاہتا ہوں ان گنہگار بندوں کو کہ یہ بندے میری طرف آ جاوے، مجھ سے دور نہ ہو۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ میں کتنا ان پر قریب ہوں، کتنا رحیم ہوں، میں کتنا چاہتا ہوں، کتنی محبت سے اس کے سامنے رہتا ہوں، واللہ اگر ان کو پتہ چل جاوے تو کیا کرے معلوم؟ وہ اپنے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گئے اللہ کی محبت میں، اللہ کی معرفت میں کہ اللہ ہمیں اتنا زیادہ چاہتا ہے، ہم اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، اس کے باوجود اللہ کی رحمت اتنی ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، جو ماں اپنا بیٹا جو نافرمان ہوتا ہے پھر بھی اس سے محبت کا معاملہ، شفقت کا معاملہ، تو اللہ تعالیٰ تو کیسے ہے معلوم؟ 70 ماؤں کو 70 ماؤں کو جمع کیا جائے، ان کی محبت کو، شفقت کو جمع کیا جائے، اتنی رحمت والا ہے اللہ، تو اتنی شفقت والا ہے۔ تو اپنا بیٹا ماں کا جب ناپاکی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اسی طرح جب نجاست میں ملوث ہوتا ہے تو ماں اس کو دھتکار نہیں دیتی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ گناہوں میں، ناپاکی، نجاست میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ اس بندے کو دھتکارتا نہیں ہے بلکہ انتظار کرتا ہے میرا بندہ جلدی سے میری طرف آ جائے، ہزاروں گناہ کرے کوئی حرج کی بات نہیں، میرا در 24 گھنٹہ کھلا ہوا ہے۔ اگر اس بات کی حکمت کا پتہ اگر جو چل جائے، اللہ یوں فرماتے ہیں میرا بندہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔
یہ اللہ کی حکمت ہے، لیکن پتا نہیں حدیث میں ہم نے نہیں پہچانا اللہ کی رحمت کو۔ یہ میں کہتا ہوں اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے اللہ کی حکمت کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے، اللہ کی شفقت کیا ہے، اللہ کی مہربانی کیا ہے، اللہ کتنا کریم ہے، واقعی اگر محبت کے بغیر نہ رہے کبھی نافرمانی نہ ہو۔ لیکن کیا کریں، ہم جاننا نہیں چاہتے، ہمیں معلوم نہیں۔ اس کے لیے تو ہمیں تنہائی میں مراقبہ کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا دنیا کے نظام کو، اپنے نظام کو، اپنے بدن میں، اپنے جسم میں کہ کیسا نظام ہے۔ تو جو تمنا پیدا ہو گئی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے، اب تمنا پوری کرنا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور تمنا پوری نہ کرنا یہ بھی اللہ کی طرف سے، اس میں حکمتیں ہیں۔ کبھی تمنا پیدا ہوئی پوری نہیں ہوئی، اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مجاہدہ کروانا چاہتے ہیں، طبیعت کے خلاف کروانا چاہتے ہیں، تاکہ یہ کھڑا بن جائے گناہوں کی بنا پر۔ یہ جو ناپاک جو ہو چکا ہے تو اس کو اس طرح تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ اس کے گناہ دھل جائے اور صاف ہو جائے۔ کبھی اللہ تمنا پیدا کرتا ہے اور تمنا پوری نہیں کرتا۔ ہم یوں سمجھتے ہیں اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی، میری تمنا، میری آرزو پوری نہیں کی، لیکن بندے تجھے پتا نہیں ہے اس میں کیا اللہ کی حکمت ہے۔ کل قیامت کے دن آتا ہے، قیامت کے دن آتا ہے کہ ہر آدمی یوں کہے گا میں نے جتنی دعائیں کی، میں نے جتنی تمنائیں کی، میں نے جتنی آرزویں کی، کاش کے دنیا میں پوری نہ ہوتی۔ آج اس کا ہمیں پتا چلتا، اس کا بدلہ، اس کا اجر ابھی دنیا میں تو ہمیں نظر آ گیا، لیکن آخرت میں جب وہ اجر کو دیکھے گا وہ یوں تمنا کرے گا یا اللہ میں نہیں سمجھ سکا اللہ کی حکمت کو، کاش کہ اس وقت میں سمجھ جاتا تو میں کبھی اس طرح نہ کہتا اللہ میری دعا کیوں قبول نہیں کیا۔ نہیں سمجھی آپ میری بات، کبھی اعتراض نہیں ہوگا جب اللہ کی حکمت کو آپ پہچان لو گے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ تو یہ جو مسلمان تھا اس کو بھی ایک آرزو پیدا ہوئی، جو اللہ کا منکر تھا اس کو بھی ایک آرزو پیدا ہوئی، یہ اللہ کی طرف سے پیدا ہوئی۔ کوئی کام ایسا نہیں کہ جو اللہ نے پیدا نہ کیا ہو۔ سن لینا یہ بھی عقیدہ ہے۔ کیا عقیدہ؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ گناہ بھی اللہ نے پیدا کیا، نیکی بھی اللہ نے پیدا کی، کفر بھی اللہ نے پیدا کیا، اسلام اور ایمان اللہ نے پیدا کیا، نجاست اللہ نے پیدا کی، پھول اور خوشبو اللہ نے پیدا کی۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ، اور اس میں حکمت ہے۔ کفر کے پیدا کرنے میں بھی حکمت ہے، جہنم کو پیدا کرنے میں بھی حکمت ہے، اور اسلام اور ایمان کو پیدا کرنے میں بھی حکمت ہے، جنت کو پیدا کرنے میں بھی حکمت ہے۔ حکمت ہے اس میں۔ ایک مختصر حکمت بتا دوں، اس کی بات آ گئی اس کے بیچ میں۔ جہنم کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ کی ایک صفت ہے غضب والی، تو غضب کا ظہور کیسے ہو؟ غضب کا ظہور جہنم میں ہوگا، اور وہ کیسے ہوگا؟ جب کفر کی صفت ہوگی۔ تو اللہ نے کفر پیدا کیا، لیکن یاد رکھنا کافر اپنے کفر میں مجبور نہیں ہے۔ میری بات سمجھنا، علمی بات ہے، ذرا باریک بات ہے، لطیف بات ہے۔ کافر اپنے کفر کو اختیار کرنے میں مجبور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر مجبوراً نہیں بنایا، اپنے اختیار سے بنا۔ اللہ نے اس کو اختیار دیا، اگر وہ چاہے تو ایمان میں داخل ہو سکتا ہے، اگر چاہے تو کفر کر سکتا ہے۔ تو نے اپنا اختیار کیوں باطل کر دیا؟ تو نے اپنے اختیار کو فاسد کیوں کر دیا؟ یہ تیرا قصور ہے۔ اس قصور پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس قصور پر اس کو جہنم دی جائے گی، ورنہ کفر تو اللہ نے پیدا کیا۔ یاد رکھنا اس بات کو، گناہ اللہ نے پیدا کیا، لیکن گناہ کرنے والا، کمانے والا انسان ہے اپنے اختیار سے۔ دنیا میں ہر چیز موجود ہے، بس اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ دیا۔ اب تمہاری مرضی، گناہ کو لو کہ نیکی کو لو، تو ہمارے اختیار میں ہے۔ کوئی آدمی نماز کے وقت میں نماز پڑھنا چاہے نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اور نماز چھوڑنا چاہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اب وہ نماز چھوڑنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہ تو مقدر تھا میرے لیے نماز چھوڑنا اللہ کی طرف سے۔ کس نے کہا؟ کیا تو اگر آنا چاہتا تو تیرے پیر بند ہی جاتے، تو نہیں چل سکتا تھا۔
کیا اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا؟ اگر تو کوشش کرتا تو اپنے اختیار کو استعمال میں لاتا تو وہ یوں کہتا کہ نہیں، جب تو باہر جا سکتا ہے، بازاروں میں گھوم سکتا ہے، ہوٹلوں میں تو جا سکتا ہے، تو مسجد میں کیوں نہیں آ سکتا؟ اللہ نے اختیار دیا تھا، لیکن تو نے اختیار کو صحیح استعمال نہیں کیا، اس پر پکڑ نہیں، بس اللہ نے پیدا تو کر دیا گناہ، لیکن قصور کس بات پر؟ گناہ کو اختیار کرنے پر قصور بات سمجھا جاتا ہے۔ اور نیکی بھی پیدا کر دی کہ نماز ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، صدقہ ہے، غریبوں کی مدد، بس میں نے تو پیدا کر دیا یہ سب کچھ، اب آپ کو ہم نے بتا دیا کہ دیکھو یہ کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، یہ کرو گے تو یہ فضیلت ملے گی، ایسا کرو گے تو اتنا اجر ملے گا، ایسا کرو گے جنت میں یہ درجہ ملے گا۔ میں نے تو سب بیان کر دیا، پیدا کرنے کے بعد اس کی فضیلت بھی بیان کر دی، گناہ کو پیدا کرنے کے بعد اس کی وعید بھی میں نے سنا دی۔ اب آپ کو اختیار ہے، چاہے وعید لو چاہے فضیلت لو۔ میں نے جنت بھی بنا دی، میں نے جہنم بھی بنا دی، تمہاری اختیار ہے، چاہے جنت لو چاہے جہنم لو۔ میں نے کفر بھی پیدا کیا، میں نے اسلام بھی پیدا کیا، تمہیں اختیار ہے، چاہے کفر پیدا تم حاصل کرو چاہے اسلام کو حاصل کرو، اسلام کو قبول کرو، یہ تو میری طرف سے بس ایک پیدا کیا، اللہ خالق کل شیء، یہ عقیدہ ہے، معمولی مت سمجھنا، یہ عقیدہ ہے۔ دیکھو ایک اور لفظ میں کہتا ہوں، علمی بات ہے، تیرا غور سننا، ایک ہے خلق، ایک ہے کسب۔ خلق یعنی پیدا کرنا، کسب یعنی کمانا۔ تو ہر چیز کی نسبت خلق کے اعتبار سے اللہ کی طرف کی جاتی ہے، لیکن گناہ وجود میں آ گیا تو یہ کسب کی نسبت انسان کی طرف کی جاتی ہے کہ گناہ پیدا تو کیا، لیکن گناہ کو کمانے والا، گناہ کو اختیار کرنے والا انسان ہے۔ اللہ تو ناراض ہوتا ہے گناہ سے، اگرچہ پیدا کر دیا، کیوں؟ اگر گناہ پیدا نہ کرتا اللہ، اگر کفر کو پیدا نہ کرتا اللہ، تو یہ اللہ کی جو وحدانیت ہے، اللہ کی جو طاقت ہے، اللہ کی جو صفت ہے، یہ اس میں کمی سمجھی جاتی ہے، کوتاہی سمجھی جاتی ہے کہ اللہ تو صرف نیکی کی باتیں جو ہے، نیکی کی جو کام اسی کو پیدا کر سکتا ہے، دوسری چیز پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قدرت کے خلاف ہے، اللہ قادر ہے ہر چیز کو پیدا کرنے پر۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ نے کفر بھی پیدا کیا، اللہ نے جہنم بھی پیدا کی، اللہ نے ایمان بھی پیدا کیا، اللہ نے جنت بھی پیدا کی، اللہ نے گناہ بھی پیدا کیا، اللہ نے نیکی بھی پیدا کی۔ یہ سب جب ہم مانیں گے تو سمجھا جائے گا آپ نے اللہ کی قدرت کو مانا۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جب کفر پیدا کیا تو تم کفر اختیار کرو، بلکہ اللہ نے یوں فرمایا، دیکھو میں نے کفر پیدا کیا ہے لیکن میں کفر سے ناراض ہوتا ہوں۔ اب آپ کو اختیار، اگر یہ اختیار نہ دیتا تو انسانوں کو دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد بیکار ہو جاتا۔ اللہ نے انسانوں کو دنیا میں امتحان کے لیے پیدا فرمایا، یہ ہے حکمت۔ امتحان کب ہوگا؟ جبکہ اللہ نے سب چیزیں پیدا کی، اللہ نے زہر بھی پیدا کیا، اللہ نے تریاک بھی پیدا کیا، اللہ نے شربت بھی پیدا کیا، اللہ نے دودھ بھی پیدا کیا۔ اب آپ کو اختیار ہے، چاہے زہر پیو چاہے دودھ پیو۔ ہاں زہر پیو گے ہلاک ہو جاؤ گے، دودھ پیو گے تمہیں قوت حاصل ہوگی۔ اللہ نے گناہ بھی پیدا کیا، تم گناہ کرو گے آخرت میں ہلاک ہو جاؤ گے، نیکی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس اللہ نے اختیار دے دیا، اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا کر دیا۔ اب ہمیں اللہ نے ایسی قوت دی ہے، ایسی عقل دی ہے، یہ اختیار عقل کے ذریعے سے، اسی بنا پر انسان کی جو پکڑ ہوتی ہے عقل کے اعتبار سے ہوتی ہے، جیسی جتنے عقل درجات بھی عقل کے اعتبار سے بلند ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے جو فرشتے بھی نہیں سمجھ سکتے، جو میں آپ کو مختصر کہتا ہوں، بہت اندر میں نہیں گیا ابھی میں۔ اللہ کا نظام فرشتے بھی نہیں سمجھ سکتے، تو میں نے سمجھا دیا۔ اور سننا، اس بات کو بھولنا مت، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، سور کا پیدا کرنے والا اللہ، بکری کا پیدا کرنے والا اللہ، گائے کا پیدا کرنے والا اللہ، شیر کا بھیڑیے کا پیدا کرنے والا اللہ۔ لیکن یاد رکھنا، کوئی چیز ہمارے عرف میں جو حقیقت سمجھی جاتی ہے، اس کے ساتھ اللہ کی صفت کو نہیں بولا جائے گا، کہ بے ادبی سمجھی جائے گی۔ یعنی کوئی کیوں نہیں کہہ سکتے ہاں یا خالق الانسان، اس طرح بول سکتے ہیں کہ انسان کے پیدا کرنے والے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکرم بنایا، اشرف بنایا، تو اشرف کے ساتھ اللہ کی صفت بول
بے ادبی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی ایک عظمت کے اوپر دلالت کرتا ہے. لیکن خنزیر بھی اللہ نے پیدا فرمایا تو اس طرح نہیں بول سکتے یا خالق الخنزیر، نعوذ باللہ. اگرچہ پیدا کیا اللہ نے لیکن اس طرح نہیں بول سکتے. آپ یاد رکھنا، پاخانہ اللہ نے پیدا کیا لیکن پاخانہ کی طرف اللہ کی نسبت نہیں کر سکتے، بے ادبی ہے. یہ بھی ادب سکھایا اللہ نے. اللہ نے سکھایا کلام مجید میں ہر اچھی چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرو اور بری چیز کی نسبت اپنی طرف کرو. بیماری اللہ کی طرف سے ہے، شفا اللہ کی طرف سے. لیکن ابراہیم علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو یوں فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار پڑا تو شفا اللہ نے دی. شفا اچھی چیز ہے، اس بنا پر شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی. اور بیماری یہ کے اعتبار سے اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی، اگر سے اللہ نے بیماری پیدا کی لیکن اس کی نسبت اپنی طرف کی. یہ ادب. گمراہ جب آدمی کوئی ہو تو اس کی نسبت اپنی طرف کرے. جیسے جناتوں نے کہا تھا جب کلام مجید نازل ہوا، لمبا واقعہ ہے، انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم واقعتاً گمراہ تھے، معلوم نہیں اللہ نے کیا چاہا. جب ہدایت کی بات آئی تو اللہ کی طرف نسبت کی. یہ ادب ہے. یہ بیچ میں ایک بات آئی تھی تو اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے لیکن بات چیزیں جو حقیر سمجھی جاتی ہے اور اسی طرح نکمی سمجھی جاتی ہے عرف کے اندر، ماحول کے اندر، معاشرت کے اندر، تو اس کی طرف اللہ کی خالق کی نسبت نہ کریں. یہ بے ادبی ہے. ہاں عقیدہ رکھیں کہ اللہ نے پیدا کیا، چاہے خنزیر کیوں نہ ہو، سور کیوں نہ ہو، اللہ نے پیدا کیا. بقی جانور کو اللہ نے پیدا کیا. تمام جتنے بھی کتے کیوں نہ ہو، اس کو بھی اللہ پیدا کرنے والا. تو حکمت ہے اس میں پیدا کرنے کی. کوئی نہیں سمجھ سکتا یہ کیا حکمت ہے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ہاں یہ بات کہاں سے چلی معلوم کہ اس زمانے میں جو آدمی کا اس کو آرزو پیدا ہوئے تو آرزو بھی اللہ کی طرف سے، اور آرزو کو پورا کرنا نہ کرنا یہ اللہ کی طرف سے. اگر پوری کر دی آرزو اس میں حکمت ہے، آرزو پوری نہیں کی اس میں حکمت ہے. کوئی کام اللہ کی جو کائنات کے اندر ہوتا ہے حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اس لیے اجمالاً اتنا عقیدہ رکھو جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. چاہے ہمیں سمجھ میں نہ آئے، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ حکمت کو جب بتلا دیتے ہیں تب پتا چلتا ہے کہ یا اللہ تیری کیا حکمت تھی. میرا تو ذہن بھی نہیں پہنچ سکتا، میری ذہن کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی. یا اللہ اس کو پکار اٹھتا ہے کہ واقعیت اللہ حکیم ہے. اللہ کو پکار اٹھتا ہے اللہ تو واقعیت رب ہے. صحیح معنی میں تیری تربیت ہے، تیری تربیت مجھے سمجھ میں نہیں آ سکتی. جب اللہ تعالیٰ سمجھا دیتا ہے، ایک نقطہ سمجھاتا ہے، سارے نقطوں کو نہیں سمجھاتا، تب آدمی پکار اٹھتا ہے اللہ تو صحیح معنی میں رب ہے. ربوبیت تیرے ہی لائق ہے، تیری شان کے موافق ہے. کوئی دنیا میں رب نہیں ہو سکتا. تیری جیسی مطلب کی حکمت ہے کسی کے اندر ہو نہیں سکتی. آدمی واقعیت جب غور کرتا ہے، جب اندر میں اترتا ہے اور اللہ کے بارے میں جب مراقبہ کرتا ہے تب یہ باتیں تھوڑی بہت ایک دم سے کھلتی بھی نہیں. یاد رکھنا بہت گہرائی میں جانا پڑتا ہے تو موتی نکلتا ہے. سمندر میں اوپر میں موتی نہیں ہوتی، بڑی ڈبکی لگانی پڑتی ہے. تو اسی طرح علمی جو موتی ہوتے ہیں تو اس میں بڑی گہرائی میں جانا پڑتا ہے تو حکمت کی باتیں نکلتی. تو آرزو یہ بھی اللہ کی طرف سے. آرزو پورا کرنا، پوری ہو گئی اللہ کی طرف سے، پوری نہیں ہوئی اللہ کی طرف سے. اس لیے کبھی شکایت مت کرو. یہ ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ ناراض ہوتا ہے. حدیث میں ایک میری مرضی ہے، تیری مرضی. تیری مرضی پوری نہیں ہوئی آرزو میں، خبردار تو نے شکایت کی. اگر تو نے شکایت نہیں کی، میری مرضی پر تو راضی رہا، انشاءاللہ تیری مرضی کے موافق کر دوں گا. تیری حکمت بھی پوری کر دوں گا. لیکن ایک مرتبہ اپنا ایمان بتا میرے ساتھ، میری مرضی پر تم مٹ جا، اپنے کو قربان کر دے، اپنے کو فنا کر دے. جس کو بولتے ہیں تسلیم و رضا، جس کو بولتے ہیں تفویض.
یہ میں آپ کو اصطلاحی الفاظ بتاتا ہوں، علمی الفاظ بتاتا ہوں. یہ ضروری ہے مسلمان کے لیے. جب تک ہماری زندگی میں ہماری طبیعت کے اندر تفویض نہیں ہوگی، تسلیم و رضا نہیں ہوگی، حقیقت میں کہتا ہوں وہ انسان ہمیشہ پریشان رہے گا. اگر پریشانی سے بچنا ہے تقدیر بڑی مان لے آؤ، تسلیم و رضا، تسلیم بھی ہو، رضا بھی، رضا بھی ہو، تفویض بھی ہو، اللہ کو سپرد کر دو، جو ہوتا ہے بس پھر اللہ آپ کی مرضی پوری کرے گا. اس پر ایک مختصر واقعہ یاد آیا. ایک بزرگ تھے شاہ، وہ واقعہ باقی ہے میں بھی سناتا ہوں. ایک بزرگ تھے شاہ دولا، جس کا نام تھا شاہ دولا. زبردست عجیب قسم کے بزرگ تھے. کیا ہوا، بہت بارش ہوئی تھی ان کے زمانے میں، تو ندی کی جو پار تھی وہ ٹوٹ گئی. بند کو یا یوں سمجھو ٹوٹ گیا تھا. اب کتنا پانی آئے گا ابھی بتاؤ. گاؤں میں پانی آ گیا، گھروں میں پانی آ گیا، جانور تیرنے لگے، انسان ان کا مال ہلاک ہونے لگا. سارے کے سارے گاؤں والے شاہ دولا کے پاس آئے کہ حضرت اللہ سے کہو آپ تو مقبول بنو گا، اللہ آپ کی سنے گا. ٹھیک ہے، کیا بولو بولو. ٹھیک ہے، دیکھو نہیں پانی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہاں اس میں کیا ہے، اللہ نے چاہا تو پانی آئے گا. میں کون ہوتا ہوں اللہ کی مرضی کے خلاف کرنے والا؟ دعا کر دو. ارے کیسی بات کرتے ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف؟ میں جو دعا کروں گا کہ پانی بند ہو جائے، اللہ کی مرضی کہ پانی آئے، اور میں کیوں دعا کروں کہ پانی نہ آئے؟ یہ تو مرضی کے خلاف ہوا. کیسی بات کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا خوب اصرار کرنا، خوب اصرار کرنا، کو مانے گا. انہوں نے خوب اصرار کیا کہ چلو میرے ساتھ، میں جو کہوں کرنا، اعتراض مت کرنا. ٹھیک ہے، ہاں سب کے سب پھاوڑے لے آؤ، کدال لے آؤ، اپنے ساتھ لے کر چلو. پورے گاؤں کو پھاوڑے اور کدال لے کر ساتھ میں لیا، اور جہاں سے پار ٹوٹی تھی یوں کہا اور پار کو توڑو. کیا کہا؟ اور پار کو توڑو. حضرت کیا کہتے ہیں؟ میں نے کیا کہا تھا؟ میری ماننی ہے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں پار توڑو اور زیادہ رستہ کشادہ کرو، خوب پانی آ گئی. پار توڑنا شروع کیا، گاؤں کا پانی واپس جانے لگا. گاؤں کا پانی جتنی پار توڑتے گئے پورا گاؤں سوکھ گیا، سارا پانی ندی میں واپس. لوگ حیران ہوئے، حضرت یہ کیا؟ حضرت نے کہا اب سنو کیا لفظ ہے، مشہور ہو گیا اس وقت سے، جدھر مولا ادھر شاہ دولا. کیا کہا؟ جدھر مولا ادھر شاہ دولا. مولا یوں چاہتے تھے کہ پانی آئے، تو میں نے بھی اللہ کی موافقت میں پار توڑنا شروع کیا، تو اللہ کو یہ عمل پسند آ گیا کہ انہیں میری مرضی میں اپنی مرضی بتا لی، تو انہوں نے، اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کر دیا. اور ہماری مرضی کیا تھی کہ پانی چلا جائے، تو اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق پانی واپس کر دیا. نہیں، ارے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں مٹا دو، تو اللہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرے گا. لیکن نہیں، ہم تو اللہ کو مشورہ دیتے ایسا ہو، اتنے پیسے ہو، ایسا دھندا چلنا چاہیے، منڈی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہم نے اللہ کو مشورہ دیا. اللہ نہیں چاہتا، جس وقت منڈی ہے اللہ کی مرضی منڈی کی ہے، راضی رہو بس. اللہ جس حال میں رکھتے میں راضی ہوں، خوش ہوں. پھر بعد میں دیکھنا انشاءاللہ یہ منڈی آپ کو نقصان نہیں دے گی، بلکہ منڈی میں آپ کو وہ سہولت ملے گی، منڈی میں وہ وسعت ملے گی، منڈی میں وہ برکت ملے گی جو آپ کو فراوانی میں نہیں ملے گی. واللہ میں کہتا ہوں. لیکن پہلے یہ صفت اپناؤ. جس وقت شکر مہنگی ہو گئی تھی، خواجہ گن شکر رحمت اللہ علیہ، گن شکر مشہور ہو گئے، گن شکر، شکر کا خزانہ. کیا کہا؟ بہت مہنگی ہو گئی. لیکن حضرت شکر مہنگی ہو گئی، اچھا خوب شکر استعمال کرو. اللہ کے ہاتھ میں ایسا کچھ جتنا خرچ کرو گے اتنا اللہ دے گا. خرچ کیا، اللہ نے شکر پہ بارش برسائی. لو بھر لو شکر. لوگ بھی تھک گئے، کتنی شکر جمع کریں گے؟ یہ اللہ کی مرضی پہ راضی رہو. یہ کیا تم شکایت کرو بہت مہنگائی ہو گئی؟ یاد رکھنا
شکایت وہی کرے گا جس کو اللہ کی معرفت نہیں ہوگی. پیٹرول مہنگا ہو گیا, ڈیزل مہنگا ہو گیا, یہ وہی کہے گا جو اللہ کی حکمت کو نہیں جانتا ہوگا. اللہ کی حکمتیں اس میں. ابھی یہ سب باتیں میں نہیں کھولتا, لیکن ایک بات میں مہنگائی پر بات آئی اس لیے میں نے کہا منڈی اللہ کی طرف سے. حدیث میں ہے هو القابض هو الباسط, تنگی پیدا کرنے والا کسی بھی چیز میں, چاہے روزے میں ہو, چاہے تجارت میں ہو, چاہے کاروبار میں ہو. اللہ هو القابض هو الباسط, وہی فراوانی پیدا کرنے والا, کھولنے والا اللہ. اللہ کے فیصلے پر راضی رہو, اللہ کی کوئی حکمت ہے اس کے اندر. مختصر کہہ دوں ضمن, جس وقت بہت فراوانی تھی نا, بہت پیسے آ رہے تھے زمین کے 2010 کے آس پاس, لوگ اتنے بے قابو ہو گئے تھے اور اتنے حرام کے دندے شروع کر دیے تھے, سب سیدھے ہو گئے. یہ حکمت مختصر میں سمجھو. اللہ نہیں چاہتا میرا ماننے والا بندہ مجھے ناراض کرے. اللہ لگام کھینچتا ہے اس کی. کیسے؟ روزی کی فراوانی تھی, کھینچا, تنگ کر دیا, منڈی لا دیا. بہت پیسے آ رہے تھے, زمین کے بھاؤ کروڑوں میں تھے. کتنے آج رو رہے ہیں, کروڑوں لگا دیے پیسے, اپنے مدت کی بھی نہیں نکلتے. اللہ کی طرف سے مجھے پتا ہے اتنے گناہوں میں مبتلا ہو گئے تھے مسلمان, کیا پوچھو مت. سب سے بڑی حکمت یہ ہے, بہت ساری حکمتیں ہیں, سب سے بڑی حکمت یہ ہے اللہ نہیں چاہتا میرا بندہ مجھ سے دور ہو. اور مال ایسی چیز ہے, مال کی محبت ایسی چیز ہے, پیسوں کی فراوانی ایسی ہے, عیاشی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ سے دور کر دیتی ہے. دنیا راس کل خطیہ, دنیا کی محبت, دنیا کی فراوانی تمام گناہوں کی جڑ ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میں دنیا کی محبت نہ آوے, اگرچہ وہ تو نہیں چاہتا کہ آخرت کی محبت ہو. زبردستی اللہ تعالیٰ ایسے فیصلے اتارتا ہے کہ جس کی بنا پر دنیا سے اس کا دل بے رغبت ہو جاتا ہے. آج کوئی پوچھتا بھی نہیں زمین کو, یہ اللہ نے پیدا, ورنہ زمین کے بندے ہو گئے تھے. ہر کس و ناقص, رکشا والا بھی ڈلا, سائیکل والا بھی ڈلا, بڑے بڑے سودے کر رہا ہے کروڑوں کا. اب تو کوئی جانتا بھی نہیں کہ کیا ہے زمین, کیا سودا, کچھ نہیں. اللہ نے نہیں چاہتا کہ تم غافل مت بنو. دنیا ہے کتنی دیر, کتنی زندگی ہے, ابھی ختم ہو جائے گی. کہیں یہ دنیا, یہ مال, یہ فراوانی تمہیں اللہ سے غافل نہ کرتے رہے, آخرت سے غافل نہ کرتے رہے, اور کبھی مرنے کے بعد تم کبھی افسوس نہ ملو. اس بنا پر اللہ ایسے حالات نہ کرے, کبھی فراوانی کبھی تنگی. هو القابض هو الباسط, یہ اللہ کی طرف سے. یہ بیچ میں بات آئی تھی زندہ, اس لیے میں نے کہہ دیا کبھی اعتراض مت کرو. اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو مٹا دو, پھر بعد میں دیکھنا اللہ کیا نوازتا ہے. اللہ اکبر, میں بیان نہیں کر سکتا. ایسے واقعات ہیں قرآن حدیث میں, اور جس نے اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو نہیں مٹایا آج تک پچھتا رہا ہے. نہیں مانا اللہ کے حکم کو, اللہ کی مرضی کو ٹھکرا دیا, پریشان. اللہ کی مرضی تھی کہ ایسا ہونا چاہیے, تم کیوں اللہ کی مرضی کا مقابلہ کرتے ہو؟ گویا اللہ کو ہم مشورہ دے رہے ہیں, یہ بہت بڑی گستاخی ہے, یہ بہت بڑی بے ادبی ہے. اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا اس میں سب آ گیا. تو وہ جو بندہ مومن تھا, اس کو آرزو پیدا ہوئی کہ میں زیتون کا تیل کھاؤں. دیکھو یہ بات کہاں سے چلی, فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا اللہ کی حکمتوں کا. یہاں سے یہ میں دلیل کے طور پر یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں, کیونکہ واقعے سے بات سمجھ میں آ جاتی. تو ان کو تمنا پیدا ہوئی کہ زیتون مجھے کھانا ہے, کیونکہ یہ مبارک درخت ہے. کلام مجید میں اس کا ذکر ہے, اللہ نے مبارک کہا, زیتونا مبارکہ, قرآن میں آیت ہے.
شجرۃ مبارکہ، مبارک درخت ہے، بہت فوائد ہیں اس کے تیل کے، اس کے پھل کے، کھانا چاہیے، اس کا تیل مالش کرو، حدیث میں ہے، مالش کرو، کھاؤ، اس کا پھل کھاؤ، بہت فوائد ہیں انشاءاللہ۔ آج کل کی جتنی بھی بیماریاں ہیں زائد بیکار، وہ ساری بیماریوں سے نجات مل جائے گی، کولیسٹرول والی، یہ ہاتھ پیر گھٹنے، یہ جوڑوں کا درد، یہ سب انشاءاللہ سارا ختم ہو جائے گا، اور عجیب معدے کا نظام بھی عجیب بنا دے گا۔ اگرچہ مہنگا ہے لیکن کیا اپنی جان سے تو زیادہ مہنگا نہیں ہے؟ ارے اپنی جان کے لیے سب قربان، اللہ نے مال اسی لیے دیا ہے اپنی جان پہ خرچ کرے، کوئی آدمی اپنی جان پہ بھی خرچ نہ کرے، اس سے زیادہ بخیل کون ہوگا؟ خود تکلیف اٹھانا ہے، پیسے ہیں کھاؤ، اللہ نے دیا ہے تو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ یوں چاہتے ہیں، کسی کو میں نے نعمت دی ہے تو نعمت کو دیکھنا بھی چاہتا ہے۔ اللہ نے جب دیا ہے تو کھاؤ بھی ایسا، جب دیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کہ آپ روزانہ گوشت کھا سکتے ہیں تو گوشت کھاؤ، دال مت کھاؤ بھی، لیکن نہیں پیسے بہت خرچ ہو جائیں گے اگر ہم نے مہینے میں 10 مرتبہ گوشت کھائے۔ ارے کیسی بات کرتے ہو، اللہ نے دیا بھی تو ہے، جمع کرنے کے لیے تھوڑی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دیا ہے اچھے کپڑے پہنو، اچھے جوتے پہنو، اچھی گھڑی رکھو، اچھا قلم رکھو، اچھی زندگی گزارو، اچھا مکان بناؤ، جب اللہ نے دیا ہے تو ایسا نہیں کہ غریب جیسا مکان، اللہ فرماتے ہیں وہ مساکن ترضونہا، ایسے مکان بناؤ جس سے تمہارا دل خوش ہو جائے۔ اللہ نے دیا ہے، اللہ کا اظہار ہونا چاہیے نعمتوں کا، اللہ چاہتے ہیں، حدیث میں ہے اللہ یوں چاہتے ہیں کہ یرا نعمتہ، اللہ کی نعمت نظر آئے بندوں پر، ظاہر سے پتہ چلنا چاہیے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے، اللہ نے اس کو مالدار بنایا ہے، اللہ نے اس کو دولت دی ہے۔ غریب جیسا نہ رہے کہ کوئی غریب آپ کے پاس آوے تو وہ بیچارہ شرم آ جاوے، ان کے پاس سے کیا مانگوں کہ تو میرے جیسا غریب ہے، بلکہ مالدار بنو تاکہ غریب آپ کے پاس امید لے کر آوے اور آپ ان کی مدد کرو۔ یہ ہے حدیث کا مطلب۔ تو اللہ چاہتے ہیں، تو اللہ کی حکمتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ بیچ میں سب باتیں آ رہی ہیں، تو زیتون کھانا چاہیے، تیل رکھنا چاہیے، بادام تیل رکھنا چاہیے، بادام رکھنی چاہیے، عمدہ کھجور رکھو، اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، اس لیے بالکل گچیا قسم کا کھجور ہوتا تھا۔ کیا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گچیا قسم کے کھجور سے بھی پیٹ بھر سکے اتنا بھی میسر نہیں تھا۔ یا اللہ نے ہمیں کتنا دیا، ان کی دوپہر میں مجاہدہ انہوں نے کیا، مشقت انہوں نے کی، جفاکشی انہوں نے اٹھائی، دعائیں انہوں نے کی، اور ہم مطلب کہ آج عیش میں ہیں، آرام میں ہیں، راحت میں ہیں، نعمتوں میں ہیں، بہترین چیزوں میں ہیں، جو چیز کھانا چاہے کھا سکتے ہیں۔ ارے جتنا کھاؤ گے کھلاؤ گے اللہ اتنا ہی دے گا۔ حدیث میں انفق خرچ کر کے اوپر اللہ کی طرف سے خرچ کیا جائے گا۔ اے بلال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے بلال کبھی خرچ کرنے سے ڈرنا مت، اللہ جتنا خرچ کرو گے اس سے بھی زیادہ دے گا۔ کم سے کم اللہ کا وعدہ 10 گنا کا ہے، کم سے کم۔ حضرت رابعہ، یہ تو ایمان کی بات ہے، یہ تو یقین کی بات ہے، توکل کی بات ہے، اللہ پر بھروسہ کرو، تدبیر اختیار کرو۔ دیکھو یہ بھی میں حکمت کی بات سمجھ رہا ہوں، یہ حکمت اللہ فرماتے ہیں میں نے دنیا میں اسباب پیدا کیے، اسباب اختیار کرو لیکن اسباب پر بھروسہ مت کرو، اسباب اختیار کرنے کے بعد بھروسہ میرے اوپر کرو۔ اللہ نے دوائی کو پیدا کیا، اللہ نے کھانا پیدا کیا، اللہ نے سب کچھ پیدا کیا، اب اختیار کرو، دوائی بھی اختیار کرو، کھانا بھی اختیار کرو، لیکن کھانے پر دوائی پر بھروسہ مت کرو، اعتماد میرے اوپر کرو، یہ تمہارے اوپر تدبیر ہے، اس کی حکمت۔ اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو کہ دوائی اسی وقت مؤثر ہو سکتی ہے جب تک اللہ کی چاہت، اللہ کی مشیت ہوگی، اللہ کی مشیت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ایک بزرگ تھے، واقعہ میں سناؤں، یاد آیا، 50 سال تک مسلسل عبادت کی، کیسی عبادت، کوئی نافرمانی نہیں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ میری بندی کو خوشخبری سنا دو، میں نے بخش دیا۔ بس اتنا ہی کہا، اتنا بھی بہت ہے، سستا سودا ہے۔
50 سال نہیں، 50,000 سال کی جس کو عمر ہو، 50,000 سال تک مسلسل عبادت کرے اور اللہ کی طرف سے اتنا فیصلہ آ جائے تمہاری بخشی سے، میں تو سستا سودا کہتا ہوں. کیوں معلوم؟ اس واقعے سے پتا چلے گا. وہ بزرگ نے بس دل میں خیال لایا، وسوسہ آیا، بولے نہیں زبان سے، بزرگ تھے اللہ والے تھے، لیکن انسان ہے نا، بشر ہے نا، وسوسہ آ سکتا ہے. اللہ نے میرے 50 سال کی عبادت کا کچھ بیانی تذکرہ ہی نہیں کیا، صرف بخشش کی بات کی، لیکن کچھ ایسا تو کہہ دے کہ تم نے 50 سال کی عبادت کی، اس سے میں خوش ہو گیا تو میں نے آپ کو بخش دیا. وسوسہ اللہ کا ان اللہ علیم بذات الصدور، سینوں کے جو خیال اٹھتے ہیں، جو تصورات آتے ہیں، اس کو بھی جاننے والا ہے. یا اللہ، آج کل ہمارے خیالات نمازوں میں اللہ سامنے ہے اور خیالات ہمارے کیسے ہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے. تنہائی میں ہمارے خیالات کیسے ہیں؟ سوتے ہو بیوی بازو میں ہے، ہم سوئے ہیں، بیوی کو بھی پتا نہیں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، لیکن اللہ کو پتا ہے. یہ اللہ آج ہمارے خیالات کیسے ہیں؟ اللہ نے ستاری فرمائی ہے، صحیح میں کہتا ہوں، اللہ کی ذات پر، اللہ کی معرفت اور اللہ کی جو ستاری ہے، جو بخشش ہے، اب وہ کرم ہے، رحمت و شفقت ہے، اللہ کی جو مہر ہے، یعنی مہربانی جو ہے، اس کو آدمی سوچے روئے بغیر نہ رہے. یا اللہ تو کتنا مہربان ہے، میں کتنا گناہ کرتا ہوں، لیکن میری نیند کو تو نے چھینا نہیں، رات کو میری بیوی کو نہیں چھینا، میرے بستر کو نہیں چھینا. اللہ چاہتا تو روزانہ جیل کا فیصلہ فرما دینے کسی بھی طرح. ایسے بھی واقعات ہوئے، لیکن وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سمجھانا ہے. ایک دن میں کیا سے کیا فیصلہ ہو گیا، نہ شکر کی بنا پر، نہ قدری کی بنا پر. اللہ کو پہچانو، صحیح معنوں میں جس نے اللہ کو پہچانا محبت کیے بغیر نہیں رہے گا، اور جس نے صحیح معنوں میں دنیا کو پہچانا، میں صحیح کہتا ہوں، نفرت کیے بغیر نہیں رہے گا. نفرت کا معنی کیا؟ ایسا نہیں کہ دنیا کو لات مار دے گا، نہ، یہ نفرت نہیں. دنیا یہ تمہارے لیے آخرت میں مخل نہیں بنے گی، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں یہ رکاوٹ نہیں بنے گی، یہ ہے نفرت. ورنہ بنگلے میں رہو، گاڑیوں میں گھومو، اچھا کھاؤ، بہترین لباس پہنو، بہترین مطلب کہ رکھو، جوتا پہنو، لاکھوں کا مکان بناؤ، کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ اس سے منع نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا حکم دیتا ہے، میں نے پیسہ دیا ہے استعمال کرو، لیکن مجھے مت بھولو. ہاں، اس دنیا کی بنا پر اللہ کو بھولے تو یوں سمجھو کہ دنیا رکاوٹ بنے، اس سے نفرت کرو. ایسا نہ ہو، اللہ کا حکم پہلے، نماز پہلے، سب کچھ پہلے، بعد میں سب کچھ. ہاں، تو وہ جو بزرگ تھے نا 50 سال تک وسوسہ آیا، ان اللہ علیم بذات الصدور، اس پر یہ بات میں نے مختصر کہی. وسوسہ آیا، اللہ نے فرشتے سے کہا اس کی گردن ایک لگے نا ذرا کھینچو. جو کھینچا، بےتاب، پریشان، اتنی تکلیف ہو رہی ہے، نہ سویا جاتا ہے، نہ بیٹھا جاتا ہے، نہ کھڑا ہوا جاتا ہے، تڑپ رہا ہے، بے چین ہے، اتنی تکلیف، اتنا درد محسوس ہو رہا ہے، رو رہا ہے. یا اللہ یہ کیا ہو گیا، مجھے شفا دے دے، مجھے تندرستی دے دے. علاج کیا، کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی فائدہ نہیں، صرف کھینچی پکڑ کے فرشتے نے، بس اتنا ہی کیا. بہت بے چین ہو گئی، پھر بھی اللہ والے دن سبق سکھانا تھا، حکمت بتانی تھی اللہ کی. کیا کہا؟ 1-2 دن کے بعد کیا وسوسہ آیا تھا؟ سن، یہ میں اچھی کر دوں گا، اس کی قیمت ہے تیرے پاس. یہ ایسی آواز ہے، واقعہ لکھا ہے کتابوں میں. لیکن کیا قیمت؟ 50 سال کی عبادت خالص میرے لیے کی ہو، وہ مجھے دے تو یہ گردن کی رت اچھی کر دی. تکلیف ایسی تھی، کہا یا اللہ میرے پاس ہے 50 سال کی عبادت، اس کے بدلے میں لے لے. دیکھو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا 50 سال کے بعد. ہاں اللہ اب میں راضی ہوں، بس تو جو فیصلہ کرے، لیکن گردن کی رت اچھی کر دے 50 سال کی عبادت کی قیمت کے بدلے میں. اللہ نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں، اسی وقت اچھی ہو گئی. اب چلو بتاؤ ہماری رگیں صحیح سالم ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کھینچی، ارے چلتے چلتے باز معذور ہو جاتے ہیں، اباج ہو جاتے ہیں، ایک رگ کھینچی، اٹا کٹا آدمی. یا اللہ
دل کی رگ کو بند کر دیا. کیسے بند کیا؟ اللہ نے بند کیا، نہ کہ کھانے نے. یہ مت سمجھنا کہ کھانا آج کل ایسا ہے، نہیں، کھانے کی طرف نسبت مت کرو، اللہ کی طرف سے ہے سب کچھ. اللہ کی حکمت ہے اس کے اندر. اچھا خاصا ہٹا کٹا، میں کیا مثال بیان کروں دنیا کی، بہت ہے میرے پاس، آپ کے پاس بھی ہوتی. آپ خود کہتے ہیں ارے ہٹا کٹا چل رہا تھا، ایک دم سے دل کی رگیں بند ہو گئی، مر گیا. بھائی کس نے بند کیا؟ اللہ نے پکڑا. 50 سال کی عبادت دی تو رب کھلی. یہ اللہ. اچھا دوسری بات، اس پر ایک دوسرا واقعہ مجھے حکمت کا آیا. الحمدللہ اللہ والے تھے. یہ بات کہاں سے چلی بتائیں نا. تدبیر اختیار کرو، کوئی غرض کی بات نہیں، لیکن توکل اللہ والا. اسباب اختیار کرو، اس میں حکمت ہے. ایک بزرگ تھے، بیمار پڑے، صبر. انہوں نے کہا میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، میں دوائی نہیں کھاؤں گا، دوائی پر بھروسہ نہیں. اللہ اچھا کرے گا جب ہی میں بس اچھا رہوں گا. دوائی سے میں اچھا نہیں ہونے والا، دوائی کھانی نہیں مجھے. یہ تحیہ دیا. اللہ نے فرمایا ان کو اپنے حال پہ رہنے دیا. 1 سال ہوا، 2 سال ہوا، بیماری میں انسان ہوا، پریشان، عبادت کرتے رہے. انہوں نے جو عزم کیا تھا، ارادہ کیا، بس اللہ ہی پر. اور سننا میں بہت اندر کی بات سمجھا رہا ہوں، باریک بات، لطیف علم حکمت کی بات. کیا کہا؟ میں نہیں کھاؤں گا. 1-2 سال ہو گئے، اضافہ ہو رہا ہے بیماری. اللہ کو رحم آ گیا. ایک آدمی کو فرشتے سے کہہ لایا باقاعدہ. یہ بات اللہ والوں کو ہاتھی پہ غائبی اس کو بولتے ہیں، غیب سے آواز آتی ہے. بہت ایسے واقعات ہیں. ارے باتوں کو روزے اقدس سے بھی آواز آتی ہے، ہمیں نہیں سنائی دیتی. ہم پڑوس میں ہوتے ہیں، ان کو سنائی دیا، ہمیں نہیں دیا. ایسے واقعات ہیں. ہمارے علماء دیوبند میں سے مفتی شفیع صاحب، وہاں تقی عثمانی صاحب کے والد ماجد، انہوں نے آواز سنی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بہت دور تھے، آتے نہیں تھے، شرم آتی تھی. جالی کے پیچھے چھپ رہے تھے کہ میں کھاؤں نہیں کھاؤں. اتنے بڑے بزرگ وہی ڈرتے ہیں، یاد رکھنا. جتنا اللہ والا بڑا ہوگا اتنا ہی اللہ سے ڈرتا ہے. ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے سنت پر ڈر رہے ہیں، میں کھاؤں نہیں کھاؤں گا. چھپ رہے، رو رہے کہ لوگ تو دیکھو کیسے جا رہے ہیں، کیسی ہمت، میری تو ہمت ہی نہیں ہوتی. وہاں سے آواز آئی، اے شفیع فکر مت کرو، آؤ ہمارے سامنے. ہم سے قریب ہے وہ آدمی جو سنت پر عمل کرتا ہے چاہے ہم سے دور کیوں نہ ہو، اور ہم سے دور ہے وہ آدمی جو سنت پر عمل نہیں کرتا چاہے میری جالی سے چپکا ہوا کیوں نہ ہو. ہم سے دور ہے. یہ آواز آئی، سنی تو ہمت بھی اور گئے. بہت واقعات ہیں، اصل میں وقت نہیں ہوتا اس لیے میں بہت نہیں کھولتا. اللہ کی فضل سے، اللہ کی توفیق سے. ہاں تو ہاتھی میں غیب سے آواز آئی. کیا آئی معلوم؟ کہ میرے بندے میری حکمت کو باطل کرنا چاہتا ہے. خطرناک پکڑ. اللہ والوں کی پکڑ بھی خطرناک ہوتی. ہم کبھی کریں گے تو اس طرح نہیں ہوگا. اللہ والے تھے، کیا ہی پکڑ. اے بندے میری حکمت کو باطل کرنا چاہتا ہے. میری حکمت ہے، میں نے دنیا کو بنایا، دنیا دار الاسباب ہے، سبب اختیار کرنا پڑے گا، اسباب اختیار کرنا پڑے گا. میں نے بیماری پیدا کی، بیماری کے لیے حکمت یہ ہے، اس کے لیے سبب یہ ہے. جڑی بوٹیاں میں نے پیدا کی ہے، دوائی میں نے پیدا کی ہے. جب تک تو دوائی نہیں کرے گا، دوائی نہیں کھائے گا، وہاں تک میں تجھے شفا نہیں دوں گا. دوائی ہی میں تیری شفا ہے. اگر تیرا میرے اوپر اتنا زیادہ توکل ہے، لیکن یہ توکل معتبر نہیں ہے. دنیا دار الاسباب ہے، تدبیر اختیار کرنی پڑے گی، جڑی بوٹی کھانی پڑے گی، دوائی استعمال کرنی پڑے گی. کیوں؟ اگر تو نے ایسا نہیں کیا پھر تو میری حکمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے. اے بندے تم یوں سمجھتا ہے میرا ایمان اتنا قوی ہے. ارے تیرا ایمان قوی نہیں ہے، کمزور ہے. تو میری حکمت کو باطل کرنا چاہتا ہے. تو مجھے حکیم نہیں سمجھتا. خبردار تو نے ایسا کیا تو فوراً پکڑ آئی، فوراً دوائی کھائی، عاجزی کی، معافی چاہی، فوراً اچھے ہو گئے ایک ہی مرتبہ. یہ ہے اللہ کی حکمت. کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کی حکمت کو باطل مت کرو.
کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، لیکن بھروسہ اس پر نہیں. یہ بات سمجھا رہا ہوں. دکان کھولو، دکان پر بھروسہ نہیں. بچوں کو یہ مت کہو بیٹا دکان نہیں کھولو گے تو کھاؤ گے کہاں سے. نہ، یہ جملہ شرکیہ ہے، کفریہ ہے. دکان پر بھروسہ ہے، اللہ پر. بھائی دکان کھولو چاہے کوئی آوے یا نہ آوے، ہمارا حکم، اللہ کا حکم ہمارے اوپر یہ ہے. دکان کھول کے بیٹھو، گاہک کو بیچنا نہ بیچنا میرے اختیار میں. تمہاری کونے میں دکان کیوں نہیں ہوگی؟ لوگ پوچھ کے آئیں گے فلانے دکان کہاں ہے، فلانے کی دکان کہاں ہے. میں بیچتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں. چاہے تم کیسا ہی شو روم بنا دو، شو روم سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ بیچے. یہ تو ایک تدبیر ہے. ہاں سبب کے اعتبار سے شو روم بناؤ، تدبیر ہے، لیکن شو روم پر بھروسہ مت کرو. اور یوں مت کہو میں نے بڑا عالی شان شو روم بنایا ہے لاکھوں کا، اب تو کہا میرے پاس ہے. نہیں، یہ ایمان کے خلاف کی بات ہے. اللہ کی حکمت کو تم نے باطل کر دیا. اللہ یوں فرماتے تدبیر اختیار کرو، سبب اختیار کرو، لیکن اعتماد میرے اوپر کرو، بھروسہ میرے اوپر. اس کو بولتے ہیں توکل. حدیث سے میں آپ کو بیان کروں. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اونٹ پر سے نیچے اترے اور داخل ہو گئے آپ کے پاس. اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ دیا، سامان بھی ایسا باندھا بھی نہیں، کچھ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا کس سے آئے تھے؟ کہ اونٹ سے. اونٹ کو کیا کیا؟ کہ اللہ پر اسے چھوڑ دیا. کہا کیسے چھوڑا؟ باندھا؟ لیکن نہ نہیں باندھا. آپ کیا باندھتے؟ اس کو اللہ کا بھروسہ نہیں کہتے لوگ. بھروسہ اور توکل کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کو پہلے باندھو کیلے سے، رسی سے. باندھنے کے بعد اس رسی پر بھروسہ مت کرو کہ میں نے تو اب باندھ دیا ہے، اب میرا اونٹ نہیں بھاگے گا، میرا اونٹ گم نہیں ہوگا. نہ، باندھنے کے بعد کیوں کہو اللہ تیرا حکم تھا چیز کی حفاظت کا، اونٹ کو باندھنے کا. میں نے اپنا کام کر دیا، آگے کا کام تیرا ہے، حفاظت کا. اس کو بولتے توکل. آج توکل نہیں سمجھتے لوگ. دکان کھولو، محنت کرو، اچھی سے اچھی چیزیں لاؤ، بہترین اس کا دکھاوا کرو. یہ ہے تدبیر. پھر بھروسہ اللہ پر. اللہ یہ چاہتا ہے اپنی طرف سے صحیح ہو، بھروسہ اللہ پر ہو. یاد رکھنا. ہاں تو وہ واقعی سے میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی. حکمت اللہ نے پکڑ فرمائی اس بزرگ کی. تم میری حکمت کو باطل کرنا چاہتے ہو، خبردار جو میری حکمت کو باطل کیا. ابھی تو پہلا واقعہ میں نے اشارہ کیا تھا، وہ آیا نہیں اور اعلان بچ گیا. چلو واقعہ بتا دو، پھر آگے بات انشاءاللہ اللہ نے توفیق. ابھی تو انشاءاللہ ہے، اللہ کا آئندہ بھی ایسے انشاءاللہ ہے. بات پر بات آ رہی ہے الحمدللہ. ہاں تو کیا ہوا؟ وقت نمازوں کی فکر مت کرنا انشاءاللہ. آرزو ہوئی زیتون کھانے کا، ایک کو مچھلی کھانے کا. منکر خدا اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، جاؤ فلانا میرا ماننے والا تو مسلم ہے، اس کے گھر میں ہے زیتون کا تیل، شیشی ہے الماری پر ہے، جلدی جا. اس کا بیٹا تیل لینے گیا، وہ ہاتھ لگا اس سے پہلے تو نیچے گرا، کھانے نہ پا گیا. فرشتہ گیا، بس اللہ کا حکم گرا. بیٹا گیا باپ کے پاس، ابا جان بوتل ٹوٹ گئی، ہاتھ لگ گیا. ایک تو تمنا تھی مرنے سے پہلے، وہ بھی تمنا پوری نہیں ہوئی، چوٹ لگی، انتقال. اس فرشتوں کو پتا نہیں تھا کہ میرے ساتھ دوسرا فرشتہ بھی آسمان سے اسی گاؤں میں آیا ہے جو منکر خدا. اس کو تمنا ہوئی، آرزو ہوئی مچھلی کھانے کی. اللہ نے فرمایا اس کے تالاب میں مچھلی نہیں ہے، یہاں سے لے جا مچھلی جا، اس کے تالاب میں ڈال. اس کا بیٹا تلاش کر دو، مچھلی ہاتھ میں آ گئی. بیٹا گئے، باپ نے کہا مچھلی لاؤ. بیٹے نے کہا ابھی تو مچھلی کا وقت نہیں ہے، زمانہ نہیں، جاؤ تو صحیح تلاش تو کرو. تلاش کرنے سے پہلے اللہ نے بھیج دیا. ایسا کیا، ہاتھ میں آ گئی مچھلی بہترین. بجان واقعیت آپ نے کہا مچھلی آ گئی.
چلو اس کو تلو، جلدی سے تلو، مجھے کھانی ہے، تلا، کھا لیا، کھاتے ہی مر گئے. وہ فرشتے نے ڈال دیا. یہ دونوں فرشتے اوپر گئے آسمان. پہلے آسمان پر ملاقات تھی دونوں کی، پہچان والے تھے. فرشتوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں. کہاں گئے؟ کہ فلانے گاؤں میں گئے، کیونکہ اس گاؤں میں تو میں بھی تھا. کہ اب کہاں تھا؟ کہ اللہ کا ایک ماننے والا مسلمان تھا، اس کو مرنے سے پہلے زیتون کھانے کی تمنا ہوئی، اس کے گھر میں زیتون تھا تو زیتون کو گرانے گیا تھا میں. اب کہاں گئے تھے؟ کہ اسی گاؤں میں ایک اللہ میں منکر تھا، دشمن تھا، اس کو مچھلی کھانے کی تمنا پیدا ہوئی تو مچھلی نہیں تھی اس کے تالاب میں، اللہ نے بھیجی یہاں سے کہ جاؤ مچھلی چھوڑو تاکہ وہ کھا گئے. فرشتے کے یہ کیا اللہ ایسا کرتا ہے اپنے ماننے والوں کے ساتھ اور نہ ماننے والوں کے ساتھ ایسا معاملہ؟ کیا حکمت ہے؟ میں یہاں سے بات چلنا شروع ہوئی. فرشتوں کو بھی پتا نہیں حکمتوں کا، لیکن اسی کا الحمدللہ ایک گھنٹہ بیچ میں ایسی باتیں آئی میں نے سوچی بھی نہیں تھی. الحمدللہ اللہ کا احسان مانتا ہوں. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے یاد دلائی. میرا کوئی کمال نہیں. میں سوچ رہا تھا میں کیا کہوں گا، حکمت کی باتیں ڈر رہا تھا کہیں پھسل نہ جاؤ، لیکن اللہ نے توفیق دی. الحمدللہ مجھے یاد ہے نہیں پھسلا اللہ کے فضل سے. ہاں تو کیا ہوا؟ وہ دونوں اوپر گئے، باتیں ہوئی کہ یہ بات تو اللہ ہی سے پوچھنی پڑے گی کہ اللہ تیری کیا حکمت ہے. اللہ کو سب پتا ہے کہ یہ باتیں کر رہے، چرچا کر رہے. اوپر گئے کیا کہ اللہ بات سمجھنے نہیں. ٹھیک ہے اچھا میں سمجھا دوں اس کی حکمت، سنو. آپ خود کہو گے کہ اچھا ہوگا. دیکھو پتا چلنے کے بعد آدمی کہ اچھا ہوا نا، تو پہلے سے کہوں کہ اچھا ہوگا. اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے آپ کو سمجھ میں نہ آنے اور یوں کہوں کہ اللہ نے اچھا کیا. جاننے کے بعد کہے تو کیا فرق؟ کافر بھی کہے گا آخرت سامنے کہ اللہ میں تجھے مانتا ہوں، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں. ابھی مانو اللہ کو بغیر دیکھے اللہ کی حکمت پر ایمان لاؤ. اللہ یہ چاہتا ہے، اس ایمان کی قیمت ہے اللہ کے نزدیک. یاد رکھنا. اس پر بھی میں آپ کو واقعہ سنا تھا لیکن الارم بج گیا. کیا ہوا؟ چلو اللہ کے پاس. اللہ کیا حکمت ہے کہ سنو، وہ جو میرا ماننے والا بندہ تھا نہیں، اس کی اخیری گھڑی تھی. نیک بندہ تھا، اس کے گناہ بھی تھے نیکیاں بھی تھی، دونوں برابر تھے، لیکن ایک گناہ زیادہ تھا. یہ مرتے ہی سیدھا ایک گناہ کی بنا پر اس کو جہنم میں جانا پڑتا. مجھے رحم آ گیا کہ اس گناہ کی تلافی ہونی چاہیے، یہ گناہ معاف ہو جانا چاہیے. ابھی اس کے پاس تو طاقت ہے نہیں، بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا، نماز پڑھ نہیں سکتا تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا. تو میں نے سوچا کہ اس کو مرتے ہی مجھے سیدھا جنت میں داخل کرنا ہے اور اس کے لیے اچھا فیصلہ کرنا ہے. تو تمنا میں نے خود پیدا کروائی کہ زیتون کھانا ہے، لیکن تمنا پوری نہیں کی، یہ میں نے ہی کروایا. حکمت کیا تھی؟ وہ گناہ اس کے بدلے میں معاف ہو جاوے اور آرزو پوری نہ ہونے کی بنا پر دل پہ چوٹ لگے، اس پر بھی ثواب ہے. بغور سننا حدیث میں ہے یہ بات. آپ کے اس جیب میں چابی ہے، آپ نے رکھا، نہیں ملی، پریشان ہو چابی یا وہ مل گئی، اس میں بھی ثواب ہے. حدیث میں اس میں بھی ثواب ہے. یا اللہ کا دیکھو کتنا نوازنے والا ہے، ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا. ہاں تو کہا ایک نیکی باقی، اس کے لیے میں نے فیصلہ کر دیا سیدھا جنت. جاؤ دیکھنا ہوگا، دیکھ لو وہ بندہ جنت میں اور وہ بندہ کافی کہ وہ اچھا کام کرتا تھا اپنی زندگی میں. جتنے بھی اچھے کام کیے میں نے اس کی زندگی میں اس کا بدلہ دے دیا. سنو مسئلہ ہے، کافر جو اچھا کام کرتا ہے اللہ اس کا بدلہ دنیا میں دیتا ہے، آخرت میں نہیں. آخرت میں بات جو ہندو ماندر جو ہوتے ہیں نا، انہوں نے اچھے کام کیے تھے، اللہ کو پسند آتے، اس کا بدلہ ملتا ہے. تو اس نے جتنے اچھے کام کیے تھے سب کا بدلہ دے دیا. ایک اچھے کام کا بدلہ باقی تھا، اب مر رہا تھا. اگر وہ اچھے کام کا بدلہ میں دنیا میں نہ دیتا، مجھے یہاں دینا پڑتا. اور کافر کے لیے میں نے حرام کر رکھا ہے یہاں کا بدلہ، اس لیے میں نے دنیا ہی میں بدلہ دے دیا. جاؤ سیدھا جہنم میں. فرشتوں نے کہا اللہ تیری حکمت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. اب ہمیں پتا چلا کہ اچھا ہوا ایسا کیا. دیکھو بعد میں کہا ہے اچھا ہوا، پہلے کیوں نہیں بولے کہ اب بس ہم ہاتھ جو کبھی ایسا نہیں کریں گے. اللہ تیرا کام حکمت والا ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے. فعل الحکیم لایا یخلو عن الحکمت، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں. اللہ نے جو کہنے کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، ایسا ایمان ہمارا بنا دے.